السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سری اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ اسرائیل کا ایران کے شہر میں گیس تنصیبات پر حملہ۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے بوشہر میں ایرانی گیس انفراسٹرکچر پر فضائی حملے کیے۔ یہ تنصیبات آف سول شاؤٹ پاس گیس فیلڈ سے منسلک ہیں جو ایران کے اہم ترین قدرتی گیس منصوبوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایرانی حکام کی جانب سے حملے کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات یا جانی نقصان کی تفصیلات جاری نہیں کی۔ ایران کے قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی اور مسیح فورس کے سربراہ رضا سلیمانی کی نماز جنازہ انقلاب اسکوائر میں ادا کر دی گئی۔ تہران میں لاکھوں لوگ جمع ہوئے، ہر طرف سوگ کا ماحول ہے۔ علی لاریجانی اور بسیج فورس کے سربراہ کے جسد خاکی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاک فوج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف منہ توڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے پاک افغان سرحد پر جنوبی وزیرستان سیکٹر میں شوال سے زرملان تک افغان طالبان کی تمام پوسٹوں کو مؤثر طریقے سے تباہ کیا۔ افغان طالبان پسپائی کا شکار ہو کر فرار ہونے پر مجبور ہیں۔ آپریشن غضب للحق اپنے اہداف کے مکمل حصول تک جاری رہے گا۔ نیشنل موبلائزیشن فرنٹ نے افغان طالبان رجیم کی انتہا پسندی اور جارحیت کے خلاف محاذ کا اعلان کر دیا۔ نوجوانوں کا کہنا تھا کہ افغانستان میں آبادی کا ایک بڑا حصہ معاشی اور سماجی مسائل سے پریشان ہے جس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا گیا ہے۔ افغانستان کے شمالی اور مشرقی صوبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے نیشنل موبلائزیشن فرنٹ کے قیام کا اعلان کر دیا۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ آج طالبان رجیم کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے۔ افغان طالبان نے افغانستان پر جبراً قبضہ کر رکھا ہے۔ دفاعی ماہرین نے اس تنظیم کے قیام کو طالبان پالیسیوں کا رد عمل قرار دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق نیشنل موبلائزیشن فرنٹ اور اقلیتوں کے حقوق کا آئینہ دار ثابت ہوگا۔ خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔